بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم طائی کی ترسماتی اور مفروق الفطر داستان عرب و عجم میں اسلام کی آمد سے پہلے سے مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا بادشاہ تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم طائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ اس کے وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم اٹھائے، اسے کئی دن تک بھوکا رکھا۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخصیت ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا پھینک دیتا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حقائق اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرا کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش گان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کے سخاوت اور فراغ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک نہایت ہی مشہور ہیں جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کے زد زبان ہیں۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا وزیر بادشاہ کے دربار منزل طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، اب یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔
سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کے وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا 1/4 حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ نے مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جہاد کیا۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل میں حاتم تائی کے ساتھ سوالوں کے قصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک تلسیماتی شخصیت بنا لیا ہے، جبکہ روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے۔ حاتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔